بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فلا اقسم بالشفق. اور بات سنو، شفق کی قسم. شفق کسے کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں تو مشرق میں جو سرخی نظر آتی ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شفق. فلا اقسم بالشفق، شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے دامن میں سمیٹ لیتی، اپنے اندر چھپا لیتی، ان کی قسم. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک کے بعد دوسرا مرحلہ دیکھو گے. اس سے بہت ساری چیزیں مراد دی جا سکتی ہیں، یعنی کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی یہ آزمائش ہے، کبھی وہ آزمائش ہے، آج دنیا میں اور کل آخرت میں. تم ان سارے طبقات، ان مراحل کو تم نے دیکھنا ہے، ایک کے بعد ایک، حتماً تم مراحل دیکھو گے. ان پچھلی قسموں کا اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ وہ سارے بھی وہ ہیں، مختلف قسم کی شکلیں. کیا مطلب؟ دیکھیے، فلا اقسم بالشفق، شفق ایک مرحلہ ہے. شفق جب چلی جاتی ہے کیا چیز آ جاتی ہے؟ رات آ جاتی ہے. ایک مرحلہ گزرا، دوسرا مرحلہ آ گیا. اسی طرح چاند مراحل گزارتا ہے. چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، یعنی اپنے چھوٹے سارے مراحل گزار کے جب وہ تمہیں پورا نظر آتا ہے، تم بھی یہ مرحلے گزار کے آخر میں ہمارے پاس آؤ. یہ تمہاری جس طرح ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ مختلف مراحل ہیں، چیزوں کے مختلف سٹیپس ہیں، اور تمہاری زندگی بھی تم بھی مختلف سٹیپس گزارو گے اور بالآخر ہماری بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں مرحلہ با مرحلہ ضرور گزرنا ہوگا. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی ان ساری باتوں کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ ایمان لانے کی طرف راغب نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تعجب انہیں کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے ان کی؟ جیسے نا ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے رب کریم سے، یہاں پہ فما لہم، تو انہیں کیا ہے؟ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی قرات کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. اگرچہ یہ مستحب ہے سجدہ، لیکن ابھی فوری نہ بھی کریں تو بعد میں جب ختم ہو تو انشاءاللہ ایک سجدہ کر لیجیے گا. یہاں پہ سجدہ واجب نہیں ہے. اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یا ایک حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی اور ان کے ساتھ چند افراد تھے نماز پڑھنے والے، تو وہ ظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب وہ سجدے میں گئے تو چند آوارہ اور اوباش قسم کے لوگ وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. ان کی حالت سجدہ میں اوپر سے تالیاں اور سیٹیاں بجانے شروع کی، جیسے ہوٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے شور مچایا، سیٹیاں بجانے شروع اور ان تالیاں بجانے شروع ہو گئے. تو وہاں پہ کہا گیا کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ سجدے میں چلے گئے، تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. یعنی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس کے سامنے پیشانی خاک پہ نہیں لگا دیتے، یعنی اس کے آگے جھک نہیں جاتے، نہیں مانتے. انہیں کیا ہے؟ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ مضبوط بات جس کو اثر کرنا چاہیے تم پر، وہ کیا بات ہے؟ وہ قرآن کی آیات. یعنی ان کافروں کو کیا مسئلہ ہے؟ خالق کون ہے کافروں کا؟ اللہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کیا ہے؟ میں نے یہ جو کلام
بتایا ہے یہ تاثیر والا ہے، یہ کیوں اس پر ایمان نہیں لا رہے، یعنی اپنی نفس پرستی کی وجہ سے نہیں لا رہے، ورنہ اس قرآن یہ تو ہے ایسا کہ اس کو جو بھی سنے وہ زمین پر گر جاتا ہے، خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کا مطلب کیا ہے، یعنی بجائے سجدہ کرنے کے، سجدہ تو نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی نہ ماننے کی ٹھان لی ہے، یکذبون، وہ جھٹلا رہے ہیں اس کی باتوں، قیامت جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ واللہ اعلم بما یوعون، جبکہ اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے، اعلم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، بما یوعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے اپنے لیے جو یہ جمع کر رہے ہیں عذاب، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، اگر ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا تو یہ حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے، یہ بھی سجدے میں گر جاتے جیسے مومنین سجدے میں گر۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں جمع ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوعون یعنی جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، چند طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بجائے سجدہ کرنے کے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی جو عذاب ان کے لیے آ رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یا جو انہوں نے اپنے دل میں بات جمع کی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس چند طریقے سے ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے، یعنی مراد لی جا سکتی ہے۔ فبشرہم، تو ان کو خوشخبری سنا دی، یہ خوشخبری دھمکی ہے، خوشخبری نہیں ہے، بدخبری ہے، لیکن خوشخبری کو جب بدخبری کو جب خوشخبری کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک بچہ آوارہ گردی کرتا رہا اور اینڈ میں جب اس کا رزلٹ آیا تو وہ پوچھتا ہے کسی پہ رزلٹ کیا آیا، کہتا ہے بچہ تیرے لیے بڑی خوشخبری آئی۔ کیا خوشخبری آئی ہے؟ فیل ہو گیا، یہ خوشخبری طنز ہوتا ہے۔ فبشرہم، تو اے رسول ان کو خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور صالحات، عمل صالح انجام دیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہو۔ ممنون یعنی دو معنی ہیں اس کے، ممنون یعنی موزون، جس کا وزن کیا جائے، غیر ممنون جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس کا معنی ہے غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، جو کبھی کٹے گا نہیں، مسلسل جاری و ساری رہے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو قرآن کریم اور تعلیمات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی